بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جانتے ہو اس کا سبب کیا تھا؟ ڈان اچانک اپنے بستر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی چمکتی ہوئی نگاہیں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اپنے راز تم ہی جانتے ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں نے بے بسی سے کہا۔ چھوٹا راجن ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کی غلط فہمی دور ہونا چاہیے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ یہ بات میں صرف تم دونوں کو بتا رہا ہوں کہ آج وہ عورت ایک ٹرک کے نیچے کچل کر مر گئی۔ جس نے بینکاک کے بڑے بازار میں میری بے عزتی کی تھی وہ عورت تھی، اس لیے میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکا، لیکن میرے دل سے نکلی ہوئی بد دعائیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ میں نے اس کی موت کی خوشی میں سیلرز بار کے دروازے ہر ایک کے لیے کھولے تھے۔ اب میں سر اٹھا کر چل سکتا ہوں۔ یہ میرا ذاتی معاملہ تھا، میں نے اپنی خوشی کے لیے شراب بانٹی، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ تم سن رہے ہو نا؟ ڈان بولتے بولتے خاصا جذباتی ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اسباب میں اپنا سر ہلا دیا۔ اس کی زبان سے شراب کی مفت تقسیم کا سبب سن کر مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سنی سنائی کہانیوں کے مطابق ڈان نے ایک کم سن لڑکی سے شادی کی تھی۔ اس شوخ لڑکی نے کسی بات پر برہم ہو کر ڈان کو بازار میں اپنی جوتی سے مارا اور پھر اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ڈان نے شرم سے گوشہ نشینی اختیار کر کے بدماشوں کی دنیا میں اپنا بادشاہی چھوڑ دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ڈان اتنا کینہ پرور تھا۔ وہ کم و بیش 2 برسوں سے اپنی روح کے اس زخم کو پال رہا تھا۔ طاقت اور وسائل ہونے کے باوجود اس نے اپنی بگوڑی بیوی کا پیچھا کیا، نہ اسے مروانے کی کوئی کوشش کی۔ اندر ہی اندر وہ انتظار کی دھیمی آنچ پر سلگتا رہا۔ جب اسے عورت کی موت کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی خوشی کے اظہار کے لیے ایک نرالا ڈھنگ اختیار کر لیا۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ اسی صبح اس کے آدمیوں نے موتی محل پر کامیاب حملہ کیا تھا۔ ڈان کے لب کشا ہونے سے پہلے میں نے خود بھی اس سنگین غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ ڈان نے راجن کی ہوا خیزی کی خوشی میں شراب کی مفت تقسیم شروع کی تھی۔ ڈان کہہ رہا تھا کہ اس نے اصل سبب صرف ہم دونوں کو بتایا تھا، جبکہ اس کے پالے ہوئے 4 مشٹنڈے ہر وقت سیلرز بار کے اس فلور پر موجود رہتے تھے۔ میں نے کن اکھیوں سے اس گوشے کی طرف دیکھا جہاں عام طور پر ان کی چوکڑی جمی رہتی تھی۔ اس وقت وہ بستر خالی پڑے ہوئے تھے۔ ڈان پرلے درجے کا کایا شخص تھا۔ میری نگاہوں کی جنبش اس کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس نے تیز آواز میں کہا، ادھر ادھر مت دیکھو۔ آج ان چاروں کو بھی دل کھول کر پینے کی آزادی تھی۔ وہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ یہاں آتے پی کر کہیں دفان ہو گئے۔ اس وقت اس فلور پر ہم تینوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ بات کسی چوتھی زبان سے سنی تو تم دونوں کی خیر نہیں ہوگی۔ میں خود بھی کسی کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج میں کتنا خوش ہوں اور میں نے اپنا پورا بار کیوں لٹایا۔ میرے منہ لگنے والوں کی تقدیر بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اپنی سرکش عورت کو میں نے کوئی سزا نہیں دی، مگر تقدیر اسے بہت بے رحمی سے نگل گئی۔ یہ بات میرے سینے میں دفن رہے گی۔ میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ تم نے آج اپنی ذاتی خوشی کے لیے اپنے بار پر مفت شراب تقسیم کی اور اسی کی وجہ سے راجن جہنم کی آگوش میں پہنچ گیا۔ ڈان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس انکشاف پر وہ بونچکا رہ گیا۔ چوفان میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، مگر میں اپنی آنکھوں کے گوشے سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی کیفیت بھی ڈان سے مختلف نہیں تھی۔ وہ کیسے مر گیا؟ ڈان نے بے ساختہ سوال کیا۔ تمہارے اس خادم کی ایک گولی نے اس کا سر اڑا دیا، میں نے انکسار سے جواب دیا۔ اس کے 2 ساتھیوں کا بھی یہی انجام ہوا ہے۔ تم نے اب تک یہ بات نہیں بتائی تھی، اب اچانک یہ ذکر لے بیٹھے ہو۔ شراب کی تقسیم سے ان کی موت کا کیا تعلق نکل آیا؟ ڈان کے لہجے سے بے یقینی متراشا تھی۔ میں کیسے بتاتا، میں نے عاجزی سے کہا۔ فون پر تم نے مختصر بات کی، ہدایت دے کر فون بند کر دیا۔ یہاں آتے ہی تم نے اپنی بات شروع کر دی۔ اب موقع ملا تو میں نے پہلی فرصت میں تمہیں یہ خبر سنا دی۔ علی، مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش مت کرو۔ ڈان کا لہجہ تادیبی ہو گیا۔ مجھ سے پہلے تم نے چوفان سے بات کی تھی۔ موتی محل میں آگ لگنے کی خبر مجھے اسی نے دی۔ تم نے اسے راجن کی موت کے بارے میں کچھ بتایا ہوتا تو وہ مجھ سے اس بڑی خبر کا ذکر بھی کرتا۔ تم اب تک یہ بات اپنے دل میں کیوں لے بیٹھے رہے؟ چوفان نے موتی محل کی آگ دیکھ کر مجھے
فون کیا تھا۔ میں نے بہت احتیاط سے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے جواب دیا۔ فون پر میں اس سے کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بینکاک کے فون کے نظام پر سے میرا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ فون پر کوئی اور یہ سن لیتا کہ میں نے موتی محل میں راجن اور اس کے 2 وفاداروں کو مارا ہے تو میرا یہ اقبال جرم مجھے کسی بدترین انجام سے دوچار کر سکتا تھا۔ بات تمہاری اور چاؤ فان کی ہو رہی تھی، کوئی اور تمہاری باتیں کیسے سن سکتا تھا؟ ڈان نے میری بات پوری ہونے سے پہلے بے اعتباری سے پوچھا۔ یہاں کا نظام نکارا ہو گیا ہے، فون پر لائنیں مل جاتی ہیں، ہمارے درمیان اچانک کوئی تیسرا بھی آ سکتا تھا۔ میں نے وضاحت کی۔ اس بار بھی ڈان نے مجھے اپنی بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا اور میرا فکرہ مکمل ہوتے ہی بول پڑا۔ یہ بیکار باتیں ہیں، میرے ساتھ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ ماننے میں آر نہیں کہ جب سے تم میرے ساتھ ملے ہو تمہاری کامیابیاں بے مثال رہی ہیں۔ تم جو ارادہ کر لیتے ہو وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ تم نے چھوٹا راجن کو پے در پہ گہرے گھاؤ لگائے ہیں اور اب تم اس کی موت کی خبر سنا رہے ہو۔ میں تمہاری ان کامیابیوں پر غور کرتا رہا ہوں۔ تمہیں اندر کی ایسی خبریں مل جاتی ہیں جن کی کسی کو ہوا بھی نہیں لگتی۔ تم نے یکا یک کہا کہ چھوٹا راجن کا اہم مہمان لوپ بوری میں ہے اور وہ واقعی وہاں چھپا ہوا تھا۔ تم کو خبر ملی کہ چھوٹا راجن اپنی وائٹ ہاک کا حشر دیکھنے کے لیے سمندر کی طرف گیا ہے اور وہ انہی اطراف میں تھا۔ تم ان خبروں کے حاصل ہونے کے بارے میں جواز دیتے رہے ہو مگر یہ سب مجھے ناقابل یقین نظر آتا ہے۔ ایک اکیلا آدمی اتنی بڑی کامیابیاں کیسے سمیٹ سکتا ہے؟ نتائج میرے سامنے نہ ہوتے تو میں تمہاری ان باتوں پر ہرگز اعتبار نہ کرتا۔ تمہاری پے در پہ کامیابیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ تم کو بر وقت صحیح خبریں ملتی رہی۔ تم نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور میدان مارتے رہے۔ میرے ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہاں تمہارا کوئی متوازی گروہ نہیں ہے۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ آئے ہو۔ کسی اکیلے آدمی کی یہ کارکردگی میرے لیے حیرت کے ساتھ پریشانی کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ تم خاموش کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس کی آواز میں شبہات اور اضطراب کی پرچھائیاں لرزاں تھیں۔ تم قطع کلامی کر لیتے ہو۔ میں تمہاری بات کاٹ کر بیچ میں نہیں بول سکتا۔ میں نے صورتحال کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے گمبھیر سنجیدگی سے کہا، تمہارے ذہن میں آنے والے سوال فطری ہیں لیکن تم نے اپنے ذرائع سے ملنے والی معلومات کا حوالہ دے کر ان سوالوں کے جواب خود دے دیے ہیں۔ اس کے بعد میرے کچھ کہنے سننے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس کے باوجود اگر تم کو میری ذات پر کسی قسم کا شبہ ہے تو چاؤ فان کو حکم دو کہ یہ اپنے پستول کی گولی میرے دل میں اتار دے۔ میں کسی احتجاج کے بغیر خوشی سے یہ موت قبول کر لوں گا۔ بکواس مت کرو۔ وہ بے تابانہ انداز میں اپنا داہنا ہاتھ فضا میں لہرا کر گرایا اور اپنی سلامتی کے بارے میں میری ٹوٹتی ہوئی آس دوبارہ بند گئی۔ اس بار ڈان کی گراہٹ میں مجھے وہی پرانی مربیانہ اپنائیت محسوس ہوئی تھی جو ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتی رہتی تھی۔ بات کو حد سے آگے لے جانے کی کوشش مت کرو۔ ڈان کی تادیب جاری رہی، میں نے تمہیں مرنے مارنے کے لیے نہیں بلایا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ، ہر بات سچ سچ بتا دو۔ تم ایسے فائدے میں رہو گے کہ جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ چھوٹا راجن کی موت کا واقعہ پس پشت چلا گیا۔ میری سوچی سمجھی کہانی دری کی دری رہ گئی۔ ڈان کا سارا زور میری ذات پر آ گیا تھا۔ میں نے تمہارے سامنے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ تم کو میری کسی بات پر شبہ ہے تو اس کی نشاندہی کرو۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں مطمئن کر سکوں۔ ڈان کی بزرگانہ فہمائش سے میرے وجود میں مچلتی ہوئی بے چینی کی لہر کو بڑی حد تک قرار آ گیا تھا۔ ڈان اپنے بائیں ہاتھ کی چٹکی سے اپنے کان کی لو مسلنے لگا۔ اس کے بشرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی کشمکش چل رہی ہے۔ چند ثانیوں کے بعد اس نے بوجھل اور ٹھہری ہوئی آواز میں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بے اختیار میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ڈان نے غیر متوقع طور پر ایک خطرناک اور براہ راست سوال کر ڈالا تھا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے حیرت سے کہا، عجیب سوال پوچھا ہے تم نے۔ میرا نام علی احمد ہے۔ یہ تم پہلے بھی بتا چکے ہو۔ ڈان نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں تم سے تمہارا اصلی نام پوچھ رہا ہوں۔ علی احمد میرا اصلی نام ہی ہے، تم جو چاہو کہہ سکتے ہو۔ میں نے نرمی سے جواب دیا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں تحمل اور نرم خوئی سے کام لیتے ہوئے ڈان سے کسی ممکنہ تصادم کا خطرہ ٹال سکوں۔ ڈان اضطراری انداز میں مسحری سے اتر کر فرشی قالین پر کھڑا ہو گیا
اور داہنے ہاتھ کا مکہ اپنی بائیں ہتھیلی پر مارتے ہوئے بولا، چھوٹا راجن سے میری اور تمہاری لڑائی چل رہی تھی، دور دور تک کسی تیسرے فریق کا نام و نشان نہیں تھا، پھر وہ بار بار ڈینی کا نام کیوں لے رہا تھا؟ اس کا جواب وہی دے سکتا تھا، میں نے بے بسی سے کہا۔ اپنی بدقسمتی سے اب وہ دوسرے جہاں میں پہنچ چکا ہے۔ ڈان نے جھٹکوں دار چھوٹے چھوٹے قدموں سے قالین پر ننگے پاؤں ٹہلنا شروع کر دیا اور خود کلامی کے انداز میں بولنے لگا۔ چھوٹا راجن پاگل نہیں تھا، وہ کسی وجہ سے ڈینی سے خوفزدہ تھا۔ اس نے اس کی طرف سے یہ نام پہلی بار سنا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنے ذرائع سے اچھی طرح چھان بین کی، تمہاری طرح وہ بھی پاکستانی ہے مگر چھلاوا بنا ہوا ہے، اس کا نام سب جانتے ہیں، اس کی ذات سے بہت سے بڑے واقعات منسوب ہیں، امریکی اس سے خوف کھاتے ہیں، وہ نت نئے طریقوں سے اپنے دشمنوں کو مارتا ہے، لیکن کسی نے اس کو نہیں دیکھا، نہ کہیں اس کی کوئی صاف تصویر دستیاب ہے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک کر اچانک میری طرف گھوما اور پرجوش لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، تمہاری کامیابیوں میں مجھے ڈینی کی جھلک نظر آتی ہے، تم تنہا وہ سب کرتے پھر رہے ہو جو میرے آدمی آج تک مل کر نہیں کر سکے، تمہارے سامنے آنے والے پراسرار انداز میں مارے جاتے ہیں، کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے، کسی کی لاش آگ میں جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اب تم نئی کہانی لے کر آئے ہو کہ چھوٹا راجن تم سے ملا، اس نے تمہیں اپنا ہمدرد سمجھ کر تم سے میری شکایت کی، پھر تم نے اسے مار دیا۔ موتی محل میں آگ لگی ہوئی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی لاش بھی جل کر بھسم ہو جائے گی، اس کی موت کے اسباب کا کوئی سراغ باقی نہیں رہے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ کسی عام آدمی کے بس کے روگ ہیں؟ میں خاموشی سے اس کی طویل تقریر سنتا رہا۔ ڈان اپنے مسائل اور معاملات کی طرف سے اتنا بے پرواہ نہیں تھا جتنا خود کو ظاہر کرتا تھا۔ یہ راز مجھ پر پہلی بار منکشف ہوا کہ وہ میرے اصلی روپ یعنی ڈینی کے بارے میں بالا ہی بالا معلومات حاصل کرتا رہا تھا۔ اس کے کہے ہوئے الفاظ نے مجھے اندر سے بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنی لمبی تقریر سوالیہ انداز میں ختم کی تھی۔ میں نے مایوسانہ انداز میں کہا، ڈان، یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری کارکردگی تمہارے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ میں ایک عام آدمی ہوں اور تمہارے سامنے ہوں۔ چاؤ فان اس بات کی گواہی دے گا کہ میں موتی محل کی طرف جانے سے پہلے اکیلا اس کے ساتھ تھا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے موتی محل میں مارے جانے والوں کی تینوں لاشوں کو آگ لگا دی، مگر اس میں میری کسی سازش کا دخل نہیں تھا۔ میں نے انتقام کے جوش میں وہاں آگ لگائی تھی۔ رہی ساحل پر گاڑی میں جلنے والی لاشوں کی بات، تو اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں رہا۔ راجن کی طرف سے آنے والی کوئی گولی پیٹرول کی ٹینکی میں لگی اور وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ ہمارے پاس لاشوں کو چھپانے کے لیے راجن کی کار سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔ چاؤ فان اس واقعے میں شروع سے آخر تک میرے ساتھ شامل تھا۔ بار بار چاؤ فان کا حوالہ نہ دو، اس نے ہلکی سی ترشی سے کہا۔ میں نے اس سے پل پل کی رپورٹ لی تھی۔ جب گاڑی میں آگ لگی تو تم وہاں اکیلے تھے۔ چاؤ فان کو تم نے جیپ میں سڑک کی طرف بھیج دیا تھا تاکہ میدان صاف رہے اور چھوٹا راجن بے خبری میں آگے بڑھتا چلا آئے۔ اس بارے میں چاؤ فان وہی کہے گا جو تم نے اسے بتایا تھا۔ میں سانس روکے ڈان کی بات سنتا رہا۔ چاؤ فان نے اسے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس نے دونوں آدمیوں کی پراسرار موت کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک زہریلی انگوٹھی کا اور دوسرا بیم گن کا نشانہ بنا تھا۔ میں نے چاؤ فان کو کچھ ایسا چکر دیا تھا کہ اس نے ایک کے قتل کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ چاؤ فان اس بارے میں زبان کھولتا تو وہ دروغ گوئی کے الزام میں ڈان کے عتاب کا نشانہ بن سکتا تھا۔ ڈان، یہ اعتبار کی بات ہے، میں نے دبے دبے لہجے میں احتجاج کیا۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے چاؤ فان سے کوئی غلط بیانی کی تھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم پھر بات بڑھا رہے ہو، ڈان چٹک کر بولا۔ اس وقت مسئلہ اعتبار کا نہیں، چاؤ فان کی گواہی کا تھا۔ اسے سرے سے کچھ پتا ہی نہیں تھا تو وہ تمہاری ہاں میں ہاں ملانے کے سوا کیا کر سکتا تھا۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار ہے تو تمہارے ذہن میں میری طرف سے شکوک و شبہات کیوں پل رہے ہیں؟ طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد مجھے ڈان کی دکھتی رگ دبانے کا موقع مل گیا۔ میں نے کہا، تم مان کیوں نہیں لیتے کہ میں علی احمد ہوں؟ مجھے اپنی کامیابیوں کا گر
بتاؤ۔ ڈان پیر لٹکا کر اپنی مسہری پر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ آ چکی تھی۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں نے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ ذہانت اور قسمت ڈینی کی میراث نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اس سے زیادہ تیز و ترار ہوں گے، ان میں سے ایک میں بھی ہو سکتا ہوں۔ اور ہاں، میں تمہیں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میں کوئی 30 مار خان نہیں ہوں، مگر اخبارات وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں۔ ڈینی پر امریکیوں نے لاکھوں ڈالر کے انعام مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں کئی افسروں سے میری بات ہوئی اور ان سب کا خیال ہے کہ ڈینی نام کے کسی آدمی کا سرے سے وجود نہیں ہے۔ وہ CIA اور FBI کا تراشا ہوا ایک افسانوی کردار ہے۔ بھارتیوں نے بھی اس نام کو بہت ہوا دی ہے۔ وہ لوگ اپنی ہر بڑی ناکامی اور بربادی کی ذمہ داری ڈینی پر ڈال کر اپنی جان بچاتے ہیں، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ جو اپنے خلائی کیمروں سے صحرا میں گری ہوئی سوئی کی واضح تصویر لے لیتے ہیں، ان کے پاس ڈینی کا کوئی سراغ نہ ہو؟ وہ کوئی حقیقی وجود ہوتا تو اس کی تصویر یا فنگر پرنٹس بھی ہوتے۔ فرضی نام کے بارے میں کچھ نہیں مل سکتا۔ تمہیں بہکایا گیا ہے۔ ڈان میری بات سن کر بولا۔ دل کی بڑاس نکال لینے کے بعد اس کی بے چینی کو قرار سا آتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ ٹارزن کی طرح کا کوئی فردی کردار نہیں ہے۔ اس کی موجودگی کی علامتیں اور سراغ ملتے رہے ہیں، لیکن وہ بہت چالاک آدمی ہے۔ آج تک کسی کی گرفت میں نہیں آیا۔ کسی نے اسے دیکھ لیا تو ڈینی نے اسے زندہ نہیں چھوڑا۔ یہ بحث بے سود ہے۔ آج میں جتنا غور کر رہا تھا، مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ تم ہی ڈینی ہو اور نام بدل کر مجھے دھوکہ دے رہے ہو، مگر اب میں نے دیکھ لیا کہ تم میں کئی بڑی کمزوریاں ہیں۔ ڈینی مکار اور دبنگ آدمی ہے۔ تم چلاک ضرور ہو، مکار نہیں ہو۔ مجھ سے ڈرتے ہو، اس لیے دبتے چلے جا رہے ہو۔ تمہاری رگوں میں ڈینی جیسا خون ہوتا تو تم مدافعانہ دلیلیں دینے کے بجائے اب تک تن کر میرے مد مقابل کھڑے ہو چکے ہوتے۔ اس نے خاموش ہو کر اپنے سینے سے طویل اور گہرا سانس خارج کیا۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے مجھ پر شبہ کیا اور خود ہی اسے دور بھی کر لیا۔ میں نے پورے خلوص سے کہا، یہ میری قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ ڈان مجھے میرے خون کا حوالہ دے کر میری تضحیق کر رہا تھا اور میں اس کی غلط فہمی دور کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ وہ زیرک ہونے کے باوجود ہمیشہ کی طرح میری باتوں سے جال میں پھنس کر میری گلو خلاصی کر چکا تھا۔ وہ اپنے موقف پر اڑا رہتا تو بات سنگین رخ اختیار کر جاتی۔ تمہاری طرف سے میرے دل میں ایک پھانس تھی جو نکل گئی۔ آپ بتاؤ کہ چھوٹا راجن یکا یک تمہارا رفیق کیسے ہو گیا؟ ڈان اپنے پیر اوپر سمیٹ کر مسہری کے سرہانے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ اپنے ہر قول و فعل سے مطمئن نظر آتا تھا۔ یہ بڑی حیرت ناک کہانی ہے جو میں نے ابھی تک چاؤ فان کو بھی نہیں سنائی۔ اس کی بنیاد تم نے ڈالی۔ اگر تم سیلرز بار میں مفت شراب نہ بانٹتے تو راجن آج بھی ہمارے سینوں پر مونگ ڈال رہا ہوتا۔ مجھے پہلی ملاقات میں اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈان انا پرست شخص ہے، لیکن وہ دل و جان سے خوشامد پسند ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی کہانی کی تمہید میں ڈان کی تعریف کر کے اس کے شوق کو بھڑکا دیا۔ میری مفت کی شراب سے چھوٹا راجن کو کیا تکلیف ہوئی؟ اس نے احتجاجیہ لہجے میں پوچھا۔ چند لمحوں میں وہ اپنے لب و لہجے سے ایک بدلا ہوا آدمی محسوس ہو رہا تھا۔ تم اپنی دغا باز عورت کی عبرت ناک موت کی خوشی میں شراب بانٹ رہے تھے۔ میں نے بیوی کے بجائے ڈان کے مرغوب الفاظ استعمال کرتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ صبح تمہارے آدمیوں نے موتی محل پر بموں اور رائفلوں سے حملہ کیا تھا۔ راجن کی شراب کی مفت تقسیم کی خبر ملی تو اس نے اندازہ لگایا کہ وہ حملہ تمہاری طرف سے ہوا تھا اور تم اس کامیابی کی خوشی میں مفت شراب بانٹ رہے تھے۔ اس کی کھوپڑی سنک گئی اور وہیں سے اس کی تباہی کا آغاز ہو گیا۔ بولتے رہو۔ میرے توقف پر ڈان نے بے تابی سے مجھے ٹوکا۔ خاموشی سے مجھے الجھن ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا اس سے کیسے رابطہ ہوا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں نے دل ہی دل میں ڈان کے اضطراب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے اسی وقت تم سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب دوسرا اتفاق رونما ہوا۔ میں نے صبح کے واقعے پر راجن کا رد عمل جاننے کے لیے ہوٹل کی لابی میں لگے ہوئے پبلک بوتھ سے موتی محل فون کیا تو مجھے راجن کی آواز سنائی دی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں باہر کے کسی اخبار کا رپورٹر بن
کر اس سے بات کرتا، اس کی آواز سنتے ہی میں نے اپنا سانس روک لیا اور پوری توجہ سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ کسی کرنل گیری کو اپنی بپتا سنا رہا تھا۔ اسے غصہ تھا کہ تم نے باہر سے آئے ہوئے اس کے 5 نامی گرامی مہمانوں کی موجودگی میں موتی محل پر حملہ کرایا اور اس کا سارا منصوبہ درہم برہم ہو گیا۔ تم اس کامیابی کی خوشی میں اپنے بار پر ہر کس و ناکس کو مفت شراب پلا رہے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ اس بھیڑ باڑ میں تمہارے بار میں بم کا دھماکہ کر دیا جائے۔ بار کی تباہی اور بہت سے شرابیوں کی ہلاکت سے تمہاری زبردست بدنامی ہوگی۔ اسے توقع تھی کہ شاید وہ دھماکہ تمہارے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو اور سارا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ کرنل گیری یہ سب سن رہا تھا۔ ڈان نے میری بات کاٹ کر حیرت اور غصے سے کہا، نہ صرف سن رہا تھا بلکہ اسے نادر مشورے بھی دے رہا تھا۔ میں نے ڈان کو اکسایا، یہ حرام کے جنے امریکی کسی کے نہیں ہوتے۔ ڈان باقاعدہ طیش میں آ گیا، ہم برے وقت میں اپنے باپ کو بھی دغا دے جاتے ہیں۔ گیری پچھلے 6 برسوں سے یہاں جمع بیٹھا ہے۔ میری گوشہ نشینی ہونے سے پہلے وہ مجھ سے یاری کا دام برتا تھا، اب چھوٹا راجن کا مشیر بنا ہوا تھا۔ مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے فون پر ان دونوں کی کیا باتیں سنی۔ ڈان پر میرا داؤ چل گیا۔ میں ایک تیر سے بیک وقت 2 شکار کر رہا تھا۔ اس طرف مفروضہ کراس ٹاک کی آڑ لے کر اپنی پوزیشن صاف کر رہا تھا اور دوسری طرف سے اسے امریکی سفارتخانے کے سازشی انفارمیشن افسر کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ راجن تمہاری بارے میں فوری طور پر بم کا دھماکہ کرانے پر اڑا ہوا تھا۔ ڈان کے مطالبے پر میں نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ اس کام کے لیے اسے کوئی نیا آدمی درکار تھا۔ کرنل گیری کا کہنا تھا کہ راجن یہ معمولی سا کام اپنے کسی آدمی سے لے سکتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے بیگ میں کچھ طاقتور ریموٹ کنٹرول بم تمہارے بار میں چھوڑ کر لوٹ آتا تو بھیڑ باڑ میں کسی کو اس کارروائی کا علم نہیں ہونے پاتا۔ اپنے آدمی کی بحفاظت واپسی کے بعد راجن جب چاہتا ایک بٹن دبا کر ہمارے بار کی پوری عمارت کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیتا۔ گیری بم فراہم کرنے پر آمادہ تھا، مگر راجن کا کہنا تھا کہ اس کا آدمی سیلرز بار میں پہچان لیا گیا تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، وہ مار ڈالا جائے گا، منصوبہ ناکام ہوگا اور تم پوری طاقت سے دوبارہ موتی محل پر چڑھائی کر دو گے۔ ڈان اپنا سارا ہلاتے ہوئے گرایا، یہ خوفناک سازش ہو رہی تھی میرے خلاف۔ چھوٹا راجن میرے راستے سے ہٹ گیا ہے، اب میں گیری خنزیر کو بھی دیکھ لوں گا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ ڈان، اس وقت میں کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے کہا بس اپنا دم سادے ان دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ ذہن نشین کرتا رہا۔ راجن اسے اپنی مشکلات بتا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے منحوس شام ہے، اس کے سارے آدمی اس کو پیٹھ دکھا گئے ہیں، بہت سے غدار موتی محل میں لوٹ مار کر کے بھاگ گئے، کچھ بزدل گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ حد یہ ہے کہ آج اس کے سارے کاروباری ٹھکانوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ موتی محل میں صرف 4 جان نثار اس کے ساتھ رہ گئے ہیں، جن میں سے 2 کو اس نے ڈپلیکیٹ چابیاں دے کر کلبوں اور جوے خانوں کے تالے کھول کر تجوریوں سے پچھلی رات کی کمائی سمیٹنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد راجن کی قسم پرسی پر کرنل گیری کا دل پسیج گیا اور اس نے اپنا ایک آدمی موتی محل کی طرف روانہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ پھر فون بند ہو گیا۔ اچانک چاؤفان نے پھنسی اور بے ہنگم آواز میں کھانسنا شروع کر دیا تھا۔ تجھ پر کیا آفت آ گئی؟ ڈان نے برہمی سے اسے پکارا۔ روانی میں وہ انگریزی ہی بول رہا تھا۔ تیرے معدے میں کوئی طوفان اٹھ رہا ہے تو جا کر گلی میں کہہ کر دے، یہاں کا ماحول پراگندہ کیا تو میں تیرا سر توڑ دوں گا۔ ڈان، ایسی کوئی بات نہیں، وہ گگیایا۔ تمہاری اجازت سے میں اس مرحلے پر کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ماسٹر نے ایک عجیب بات کہہ دی ہے۔ بول، میں سن رہا ہوں، ڈان نے ترشی سے کہا۔ میں نے صبح سے اپنے آدمی چھوٹا راجن کے کاروباری ٹھکانوں کی نگرانی پر لگا دیے تھے، چاؤ فان نے کہنا شروع کیا، لیکن ڈان نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے درمیان میں دخل انداز ہو کر اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تاکہ رات کے اندھیرے میں وہ ان ٹھکانوں کو لوٹ سکیں۔ ڈان نے طنزیہ انداز میں گویا چاؤ فان کی بات مکمل کی۔ ہاں، چاؤ فان نے خوش آمدانہ انداز میں اپنا سارا ہلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ تمہارا یہ غلام ایسے مواقع پر نہیں چوکتا۔ بیبی کلب سے چھوٹا راجن کو سب سے زیادہ آمدنی ہوتی ہے۔ اب سے 3 گھنٹے پہلے 2 آدمی وہاں پہنچے، شاید وہ وہی تھے جن کا ذکر ماسٹر نے فون پر سنا تھا۔ وہ تالے کھول ہی رہے تھے کہ میرے آدمیوں نے
نے ان دونوں کو بے خبری میں چھاپ لیا۔ وہ ان دونوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ تالے کھول کر وہ انہیں اندر لے گئے اور مارنا شروع کر دیا۔ ذرا سی دیر میں انہوں نے وہی باتیں اگل دیں جو ابھی ماسٹر نے بتائی ہیں۔ میرے آدمیوں نے ان سے تالوں اور تجوریوں کی سب چابیاں چھین کر انہیں مار ڈالا۔ لاشیں وہیں چھوڑ کر انہوں نے بیبی کلب کی تجوری صاف کی۔ پھر 1 گھنٹے میں ایک ایک کر کے چھوٹا راجن کے سارے کاروباری ٹھکانوں سے لمبی رقمیں سمیٹ لائے۔ چوفان تو بہت کمینہ ہے، ابھی علی ان دونوں کا قصہ نہ سناتا تو ساری رقم خود پی جاتا۔ ڈان کے لہجے سے چوفان کے لیے شفقت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، تیری سب آدمی چور ہیں؟ انہوں نے بیچ میں گپلا ضرور کیا ہوگا۔ تجھے کتنی رقم لا کر دی گئی؟ 25 لاکھ سے اوپر ہاتھ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جوے خانوں سے سونے کے زیور، قیمتی گھڑیاں اور دوسری چیزیں بھی ملی ہیں، چوفان نے حریصانہ انداز میں بتایا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔